السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی انوکھا اور بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کروں گا، جو ہم سب کے لیے ایک بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل سماعت فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی بند دکان میں گھومتا ہوا سانپ گھس جاتا ہے اور اس دکان کے اندر اس کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچانک اس کا جسم وہاں پر پڑی ایک لوہے کی آری سے ٹکرا کر معمولی سا زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سانپ تیش میں آ کر واپس پلٹ کر اس آری پر بہت طاقت سے بہت زور سے وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اپنی عادت کے مطابق سانپ اس آری کے چاروں طرف لپٹ کر اس کو دم گھوٹ کر اور اس کو جکڑ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلے دن جب صبح کے وقت میں دکان مالک آتا ہے، دکان کھولتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ جو آری کے ارد گرد لپٹا ہوا ہے اور وہ مرا ہوا ہے، جو کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنے تیش اور اپنے غصے کی بھیٹ چڑھ گیا ہے۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ ہم نے اپنا زیادہ نقصان کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں، اچھی زندگی کے لیے بسا اوقات ہمارے لیے بعض چیزوں کو، بعض کاموں کو، بعض لوگوں کو اور بعض باتوں کو نظر انداز کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو نظر انداز کرنے کا عادی بنائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر عمل کا رد عمل دکھائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم ہر عمل کا رد عمل دکھانے کی کوشش کریں گے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا زیادہ نقصان کر لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی قوت اور انسان کی سب سے بڑی طاقت وہ قوت برداشت ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے اندر صبر اور استقامت پیدا کریں، اس لیے کہ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی لوگوں کے قدموں میں، اور جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی لوگوں کی نظروں میں۔ اس لیے اپنے آپ کے اپنے اندر صبر اور استقامت پیدا کریں اور اپنے آپ کو نظر انداز کرنے کا عادی بنائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔